السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ہم نے امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑ پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت اٹھانے کے لیے آسمان پر بھی پیش کیا، زمین سے بھی پیشکش کی اور پہاڑ سے بھی۔ ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، معذرت کر لی، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وہ امانت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، کیونکہ اس اسلام کے اندر، اس دین کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اوامر کی اگر اتباع کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بطور انعام جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رک جائیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نعمت تیار کر رکھی ہے جنت کی صورت میں۔ اور جو لوگ اللہ کے اوامر کی بھی پرواہ نہ کریں، اللہ کے نواہی کی بھی پرواہ نہ کریں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے سزا کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات آسمان و زمین اور پہاڑ سے بتا دی تھی کہ یہ امانت اٹھاؤ گے تو یہ چیزیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم معذرت کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تھا، انسان نے کہا میں اس امانت کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ امانت انسان کو سونپ دی، انسان نے اٹھا لیا۔ جب ہم نے اس امانت کو اٹھا لیا ہے، اللہ کے دین کو، اسلام کو ہم نے اٹھا لیا ہے، اب ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اس امانت کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ ہم دین پر اسی طریقے سے چل رہے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے چلنے کا حکم دیا ہے؟ ہم دین پر اسی طریقے سے کاربند ہیں جس طریقے سے اللہ کے رسولوں نے حکم دیا ہے چلنے کے لیے؟ اگر ہم اس پر کاربند ہیں تو ہم اللہ کی امانت کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس پر کاربند نہیں ہیں تو ہم نے اللہ رب العالمین کی اس امانت کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور امانت ٹھکرانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے امانت اتاری ہے اور پیشکش کی زمین کے اوپر، آسمان کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، باوجود کہ پہاڑ بہت سخت ہے، وہ منوا سکتا تھا، پہاڑ کسی سے بھی منوا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اس کے حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب انسان
اس امانت کے حق کو نہیں ادا کر رہا ہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا انہ کان ظلوما، یہ ظلم کرنے والا ہے۔ جو آدمی دین کے مطابق نہیں چلتا، اللہ کے حکامات کے مطابق نہیں چلتا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ دنیا میں سزا مختلف طریقوں سے آتی ہیں اور اس کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، اور ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا انسان ظلم کرنے والا ہے اور جاہل بھی ہے، جہالت کا بھی شکار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو جاہل نہیں چھوڑا۔ صحابی مسلمان ہوتے تھے، پہلے تو کافر تھے، مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو قرآن پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے، 10 آیتیں پڑھاتے تھے، یاد کراتے تھے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھاتے تھے، اس کے مطابق عمل کرواتے تھے، پھر اگلی 10 آیتیں پڑھاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور جب صحابہ کی تعداد بڑھی ہے اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ اہل علم ہو گئے ہیں جو دوسروں کو سمجھا سکتے تھے، دوسروں کو بتا سکتے تھے، دوسروں کو پڑھا سکتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی، آپ فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں قبیلے میں آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو یہ چیز سمجھانا ہے، آپ کو یہ پڑھانا ہے، آپ کو یہ تعلیم دینی ہے۔ دوسرا شخص دوسرے قبیلے کا ہے، وہ پڑھانے کے لائق ہو گیا، وہ سمجھانے کے لائق ہو گیا، اس کی ڈیوٹی لگائی، آپ کو فلاں قبیلے میں، فلاں مسجد میں، فلاں جگہ پر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، کیا وہ طریقہ کار آج ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، اسلام امانت ہے، اسلام کو ہم ضائع نہیں کر سکتے، دین ہمارے پاس امانت ہے، ہم دین ضائع نہیں ہونے دے سکتے، نہ اپنے اندر سے ضائع اس کو ہونے دیں گے، نہ کسی اور سے۔ اگر کوئی شخص دین کو ضائع کر رہا ہو، برباد کر رہا ہو، تباہ کر رہا ہو، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے سمجھانے کے لیے، لیکن سمجھانے والے کون ہوں گے؟ جو اہل علم ہوں گے، وہ سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ امانت اتاری ہے اور امانت ہمارے ہاتھ میں دی ہے، ہم اس امانت کو کہاں تک نبھا رہے ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ جو امانت اسلام ہے، دین ہے، اب دین کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے، صرف ایمان ہی امانت نہیں ہے، اسلام امانت ہے، دین امانت ہے، دین کے اندر جتنی بھی شقیں موجود ہیں ساری کی ساری ہمارے پاس امانت ہیں۔ صرف امانت یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کے پاس اپنا مال رکھ دیا بطور امانت کے، جب میں واپس آؤں گا تو مجھے واپس کر دینا، صرف یہی امانت نہیں ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الامانۃ اداء الصلاۃ، امانت نماز کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دے دیا ہے کہ ہمیں نماز ادا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا نماز ادا کرنا ہے اور نماز ادا کر کے دکھایا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، کیسے حکم دیا، سارے بیان موجود ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا امانت ہے، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ امانہ، اور زکوٰۃ ادا کرنا امانت ہے۔ جس کے اوپر جتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہو وہ اپنی زکوٰۃ کا مال مستحقین تک پہنچا دیتا ہے، غریبوں تک پہنچا دیتا ہے، مسکینوں تک پہنچا دیتا ہے، تو اس نے امانت کو ادا کر دیا کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو وہ غریبوں کا، مستحقین کا حق کھا رہا ہے، وہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا امانت ہے۔ وہ حج البیت، اللہ رب العالمین نے جس کو پیسے دیے ہوں، صحت دی ہو، بیت اللہ کا حج کرنا امانت ہے۔ وہ صدق الحدیث،
سچائی بیان کرنا، سچ بات بولنا، یہ لوگوں کے پاس امانت ہے۔ وقضاء الدین، جس نے کسی سے قرض لیا ہو قرض کو واپس کرنا یہ امانت ہے۔ والعمل فی المکیال والمیزان، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارنا یہ امانت ہے، برابر ناپ تول کر کے دینا یہ امانت ہے۔ جو شخص ڈنڈی مار رہا ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ واشد هذا كله الوداع، اور اس سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ جس نے کسی کے پاس کوئی مال رکھا ہو، زمین رکھی ہو، جائیداد رکھی ہو، اپنی اولاد چھوڑ رکھی ہو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ رکھا ہو اپنے بھائی کے پاس، اپنے والدین کے پاس، تو یہ پورا گھرانہ اس آدمی کا ان کے پاس امانت ہے۔ اگر ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو جس کے بھروسے چھوڑ کر کے آیا ہے اس نے اگر خیانت کی ہے تو یہ خیانت ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، الفرج امانہ، یہ جو شرمگاہ اللہ رب العالمین نے دی ہے یہ بھی امانت ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، یہ بھی امانت ہے۔ والاذن امانہ، یہ کان ہمارے پاس امانت ہے، ہم کیا سنتے ہیں کیا نہیں سنتے ہیں یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ والعین امانہ، یہ جو آنکھ اللہ رب العالمین نے دی یہ بھی امانت ہے۔ والید امانہ، ہاتھ بھی امانت ہے۔ والرجل امانہ، یہ جو پاؤں ہے یہ بھی امانت ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہ ہو۔ اب بتائیے کیا ہم جتنی بھی باتیں ان صحابی رسول نے بیان کی ہیں ہم اس کو صحیح انداز سے نبھا رہے ہیں؟ قرآن و سنت کے دائرے میں، دین کے دائرے میں رہ کر ہم انجام دے رہے ہیں؟ اگر ہم انجام دے رہے ہیں دین کے دائرے میں رہ کر کے تو ہم امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اگر ان چیزوں کا غلط استعمال ہم کر رہے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو امانت کا مفہوم جو ہے اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس مال رکھا ہو، زمین رکھی ہو، جائیداد رکھی ہو، اس کو اس تک ویسے ہی واپس کر دینا جیسا وہ چھوڑ کے آیا تھا، اس کو اسی طریقے سے واپس کرنا ہے۔ اگر واپس نہیں کرتے ہیں، اس کے اندر چینجنگ کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو یہ خیانت ہے امانت میں۔ ہمیں اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، نماز بھی امانت ہے۔ اگر ہم ٹھیک طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ جو شخص اس طریقے سے روزہ نہیں رکھتا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے گئے ہیں اور رکھوا کے گئے ہیں صحابہ سے، اگر اس انداز سے ہمارا روزہ نہیں ہوتا تو ہم روزے میں خیانت کر رہے ہیں۔ ناپ تول میں اگر کمی و زیادتی کر رہے ہیں پیسہ بنانے کے لیے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ خرید و فروخت میں اگر کمی زیادتی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اولاد کو دین کے دائرے میں رہ کر ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی اولاد کا مسئول بنایا ہے، آپ اپنی مسئولیت سے ناواقف ہیں، آپ اپنی مسئولیت سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے آپ کے اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہاں چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا، وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ نبی ہیں، نبی کی اولاد ہیں، مرنے کے وقت، انتقال کے وقت انہوں نے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نصیحت ہے۔ مرنے والا جب اپنے بچوں کو کچھ آخری باتیں بتا کے جائے اس کو وصیت یا نصیحت کہتے ہیں۔
نبی اپنی اولادوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ بچوں نے صاف جواب دیا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی ہے؟ کبھی پوچھا اپنی اولادوں سے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد تم قبروں کی پوجا کرو گے، مورتی کی پوجا کرو گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اسلام چھوڑ دو گے، تمہارے اوپر دباؤ پڑے گا، تم نعرے لگاؤ گے، وہی نعرے جو آج ہندو لگواتا ہے ہم سے، کافر لگواتا ہے، کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا جب آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائیں تو اللہ رب العالمین اس وقت کے مسلمانوں سے، صحابہ سے پوچھ رہا ہے کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پلٹ جاؤ گے؟ یہ سوال صرف ان سے نہیں، ہم سے بھی ہے۔ یہ سوال صرف ہم سے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے ہے جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے۔ ہر اس آدمی سے سوال ہے کیا جب تمہارے اوپر پریشر پڑے گا انقلبتم علی اعقابکم، کیا اسلام چھوڑ دو گے، دین چھوڑ دو گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو شخص ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، اسلام چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ خود اس انسان کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد حساب لے گا۔ میں نے تم تک اسلام پہنچایا تھا، ایمان پہنچایا تھا، کتاب اتار دی تھی، رسول بھیج دیے تھے، تم نے کیا کیا؟ اللہ حساب لے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہماری اولادیں ہمارے پاس امانت ہیں۔ جس نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو دیگر تعلیمات تو دے دی، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، چاہے فاجر و فاسق بن جاؤ، جو مرضی ہو کرو، ہم نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن نہ ہم نے اس کو قرآن پڑھایا، نہ ایمان سکھایا، نہ دین سکھایا، نہ اسلام سکھایا۔ میرے بھائیو، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے خیانت کے مفہوم کو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ امانت کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور اس کا الٹا مفہوم یہ ہوتا ہے جو ایمان کی حفاظت نہ کر سکیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائے 18ویں پارے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے وہ دور رہتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اب اللہ رب العالمین ایک اور بیان کر رہا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو لوگ امانتوں کی اور عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومنوں کی صفات میں سے یہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں بیان فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو صفات اللہ رب العالمین نے 10 آیتوں میں بیان کر رکھی ہیں، کیا ہم ان صفات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ امانت کے حق کو ادا کرتے ہیں یہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 چیزیں ہیں
جو شخص اس کے مطابق عمل کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن، جو شخص نمازوں کی محافظت کرے، وضو کی محافظت کرے، رکوع کی محافظت کرے، سجود کی محافظت کرے اور وقتوں کی پابندی کرے. وصام رمضان، رمضان کے روزے رکھے. وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہو. وآت الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہو. زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو مال آدمی کی جیب سے نکلتا ہے دل میں تکلیف نہ ہوتی ہو میرا اتنا مال تو گیا، دل میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینی چاہیے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ اس کا حق ہے، ان غریبوں کا حق ہے، ان مسکینوں کا حق ہے، ان محتاجوں کا حق ہے جن کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، جس نے امانت ادا کی. قالوا یا ابا الدرداء، صحابہ کرام نے کہا یا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وما اداء الامانہ، اداء الامانہ سے کیا مراد ہے؟ قال الغسل من الجنابہ، کہا کہ جنابت کا غسل، جب آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے تو اس کی صحیح طریقے سے غسل کرنا. بے شمار مسلمان ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہمیں جنابت کا غسل کیسے کرنا ہے، کرنا بھی ہے نہیں کرنا ہے، ضروری بھی ہے یا نہیں ضروری ہے. بہت سارے مسلمان ان کو معلوم ہی نہیں ہے جنابت کا غسل کیسے کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے گئے، بیان کر کے گئے، احادیث میں سارا بیان موجود ہے. میرے بھائیو، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں امانت کو غسل جنابت بیان فرمایا کہ غسل جنابت مسلمانوں تمہارے پاس امانت ہے، اگر تم نے صحیح طریقے سے پاکی نہیں اختیار کی اللہ تمہاری نماز ہی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم پاک ہی نہیں ہوئے. نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، جہاں بدن کی پاکی ضروری ہے، صحیح طریقے سے پاکی ضروری ہے، وہاں وضو بھی ضروری ہے. جس نے صحیح طریقے سے وضو بھی نہیں کیا اس نے امانت کے حق کو نہیں ادا کیا، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں جو امانت کے حق کو ادا کرتا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا کیا ہے؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا. وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ وفائی کرو، اس کو پورا کرو. وَأَدُّوا اذا تُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو جب امانت طلبی ہو، جب امانت طلب کی جائے تو اس کو اسی طریقے سے ادا کر دینا. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے امانت ادا کی تھی، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امانتوں کو اسی طریقے سے لوٹاتے تھے جیسا ان کے پاس رکھا جاتا تھا. اتنا سخت وقت ہے کہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کو ادا کرنا نہیں بھولے. حوالے کر کے آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب تک یہ امانتیں ان تک نہیں پہنچا لینا مدینہ ہجرت کر کے نہیں آنا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ امین کہا کرتے تھے. زمانے جاہلیت میں بھی آپ امین تھے، اسلام کے بعد بھی آپ امین تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حق کو ادا کیا، جو آپ کے اوپر امانت اتاری گئی اس کے حق کو ادا کیا. صحابہ کرام نے اس کی گواہی دی ہے، شہادت دی، ہم بھی شہادت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کے لیے اہم ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ بتایا. کوئی چیز مسلمانوں کے لیے ضرر رساں ہو، نقصان دہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو اس سے متنبہ نہ کیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میرے بھائیو، کیا ہم اس امانت کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں؟ اور حدیث کے الفاظ اور بھی، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو.
وہاں نگاہوں کو نیچی رکھو جہاں نگاہیں نیچی رکھنا ضروری ہیں۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک لو، کسی کے اوپر ظلم نہ اٹھاؤ، اپنے ہاتھ سے چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، ان چیزوں کو نہ پکڑو جس کا پکڑنا حرام ہے، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ وہ کام نہ کرو جس کا کرنا حرام ہے، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، کیا ہم ضمانت دیتے ہیں ان 6 چیزوں کی؟ صحابہ کرام نے تو دی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا، وہ مرد مسلمان تھے جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ کیا ہم مرد مومن ہیں جو ہم ضمانت دے سکتے ہیں ساری زندگی کے لیے ہم اس دائرے میں رہیں گے؟ اگر ہمارے اندر ہمت موجود ہے، شجاعت موجود ہے، ایمان موجود ہے تو ہمیں ضمانت دینی چاہیے، اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے دائرے میں رہوں گا، اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں ادا کر سکتے، اس امانت کی اس حق کو نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہو جائیں گے، میں تمہاری جنت کی ضمانت نہیں لیتا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی جنت کی ضمانت نہ لیں تو پھر کون ضمانت دے سکتا ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بات بتا کر کے گئے ہیں جس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، برتنے کی ضرورت ہے۔ حقیقی مومن وہ شخص ہوتا ہے جس سے لوگ محفوظ رہیں۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا اخبرکم من المسلم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ مسلمان کون ہے، حقیقی مسلمان کون آدمی ہوتا ہے؟ کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتلا دوں؟ آپ نے بیان فرمایا، ہوا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اپنے ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، اپنی زبان سے کسی کے خلاف غلط گواہی نہیں دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا، اپنی زبان سے کسی پر لان نہیں کرنا، کسی پر تان نہیں کرنا، کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا۔ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، اور مومن وہ شخص ہے جس سے لوگ ان کے اموال سے اور ان کے نفسوں سے مامون ہو جائیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جس سے ایک مومن کا مال محفوظ رہے، اس کا نفس محفوظ رہے۔ مال محفوظ رہے یعنی اس کا مال جو کسی کے پاس امانت رکھا ہوا ہے اس میں غبن نہیں کرنا، اس میں ہیر پھیر نہیں کرنا، اس میں ڈنڈی نہیں مارنا، اس کو ہتھیانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اور ان کے نفسوں کا مطلب یہ ہے، نفسوں سے لوگ محفوظ رہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر ہمارا خون، ہماری جان، ہمارا مال حرام کر رکھا ہے، مگر اس کے حق کے ساتھ۔ ہر مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، ہر مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مومن وہ شخص ہے جس سے کسی کی جان محفوظ ہو، جس سے کسی کا مال محفوظ ہو۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ شخص ہے جو گناہیں کرنا چھوڑ دے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اور مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت میں کوشش و کاوش سے کام لے، اللہ کی اطاعت میں جہاد کرے۔ میرے بھائیو، اللہ کی اطاعت کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ذرا مشکل کام ہے۔ مشکلات کیسے کیسی آتی ہیں؟ گرمی کا مہینہ آ رہا ہے، بہت گرم پانی آئے گا، آپ کو وضو کرنا ہے، چلچلاتی دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، گرمی میں آپ کو مسجد میں آنا ہے۔ سردی کا مہینہ گزر گیا، اگر کسی کے گھر میں گرم پانی کرنے والی مشین نہ ہو، گیزر نہ ہو، اور بہت ٹھنڈا پانی آ رہا تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ آپ کو وضو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو۔
اسی سردی میں آپ کو مسجد تک آنا ہے، ظاہر ہے کہ شاق ہے، مشکل کام ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں مجاہدہ کرنا، اللہ کی اطاعت میں جہاد کرنا، دراصل یہ جہاد ہے۔ مجاہد وہ انسان ہے جو اللہ کی اطاعت میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ مسند احمد کے الفاظ اور یہ روایت صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ کے حکم سے عدولی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، چاہے مال کی ہے، چاہے جائیداد کی ہے، چاہے زمین کی ہے، چاہے گھر بار کی ہے، چاہے کوئی اور چیزیں موجود ہوں، اگر امانت آدمی چھوڑ کر کے آیا ہے تو اس کو اسی طریقے سے لوٹاؤ جس طریقے سے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اگر اس طریقے سے نہیں ادا کرتے، اس طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتے جیسے چھوڑ کے آیا تھا، تو امانت میں خیانت کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین حکم دے رہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے پاس لوٹا دو جس نے امانت چھوڑی تھی تمہارے پاس۔ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم ان امانتوں میں خیانت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس نے کسی کا مال لیا اور اس کی نیت اس کی ادائیگی ہے، یعنی مال تو استعمال کر لیا ہے، جو آدمی نے چھوڑا تھا استعمال کر لیا اس کی اجازت کے بغیر، اس کی نیت اگر ہے کہ میں وہ مال اس تک واپس لوٹا دوں گا، اللہ رب العالمین اس کی ادائیگی میں اس کا تعاون کرے گا۔ یعنی وہ مال اللہ رب العالمین اس کو اتنا مال دے دے گا کہ جو اس کا استعمال کیا اجازت کے بغیر اللہ رب العالمین مدد کرے گا کہ وہ اس کا مال لوٹا دے۔ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ، اور جس نے اس نیت سے اس کا مال استعمال کیا ہے کہ میں لوٹاؤں گا نہیں، وہ چاہے میرا بھائی ہو، میری بہن ہو، میری ماں ہو، میرا باپ ہو، چاہے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہو، جس نے بھی اس نیت سے اس کا مال لیا ہے کہ میں لوٹاؤں گا نہیں، اللہ رب العالمین اس کا مال بھی برباد کر دے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے، اللہ رب العالمین کنگال کر دے گا۔ امانت اتنی بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے پاس جو امانت چھوڑی ہے ایسے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے امانت کی ادائیگی کا جو حکم دیا ہے ایسے ہی نہیں ہے۔ اگر نیت بری ہے اللہ رب العالمین تمہیں برباد کر دے گا، نوالے کے محتاج ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین ایسا بنا دے گا کہ تمہیں ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ملے گی، اور نہ کوئی ایسا شخص ملے گا جو تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو۔ کیا یہ سزا کم ہے؟ یہ سزا ہلکی ہے؟ یہ سزا ہلکی نہیں ہے۔ جیل میں آدمی جاتا ہے، جیل میں کھانا دیا جاتا ہے چاہے جیسا بھی ہو، 3 ٹائم آپ کو کھانا ملے گا، لیکن اگر امانت میں خیانت کی اللہ رب العالمین کی پکڑ آ گئی تو اللہ رب العالمین روٹی کا محتاج بنا دے گا، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جس سے تم کہہ سکو کہ آج میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، روٹی کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، اور کوئی تمہاری مدد کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ برداشت کرو، یہ جیل سے بدتر زندگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، کسی کا مال کھانے سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ادِ الامانہ الی من ائتمنک، جس نے تم کو امین بنایا ہے اس کا مال اس کو لوٹا دو، ولا تخن من خانک، اس کے ساتھ خیانت نہ کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے۔ یعنی کتے نے تمہیں کاٹا ہے تو تم پلٹ کر کے کتے کو نہ کاٹو۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے خصلت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کے ساتھ برائی ہی کرو، نہیں، اس کے ساتھ اچھائی بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ تمہارا دوست بن جائے، تاکہ وہ تم سے قریب ہو جائے، نرمی کا معاملہ کرو گے وہ تم سے قریب ہو جائے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مسلمان ایسا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا تو پھر وہ دوست بن جائے گا، معاون بنے گا، مددگار بنے گا، کہیں نہ کہیں اپنا یہ بدلہ چکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس امانت رکھی گئی اس کی امانت اس کے پاس لوٹا دو۔ اگر امانت کی ادائیگی کوئی شخص نہیں کرتا ہے، امانت کو ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تو یہ اس آدمی کے ایمان کے ضعف کی علامت ہے، وہ کمزور ایمان والا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا دین کوئی نہیں جو عہد کی پاسداری نہ کرتا ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ امانت میں خیانت کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں، آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات میں جھوٹ۔ کچھ لوگ تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، چاہے سوشل میڈیا پر چاہے لوگوں کے سامنے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھنے لگتا ہے بھائی اس کی بات میں کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی تبھی تو یہ بار بار کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کو آدمی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ جھوٹ آدمی بولے کسی کے سامنے تو آدمی یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، اتنا جھوٹ بولے گا کہ تم اس کو سچ سمجھنے لگو گے، بات بات میں جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اگر یہ تینوں نشانیاں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک خصلت کسی کے اندر موجود ہے تو منافقوں کی خصلت میں سے ایک خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، کیا ہمیں نفاق سے نہیں بچنا چاہیے؟ صحابہ کرام نفاق سے ڈرا کرتے تھے، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے اس کو ڈبل سزا دی جاتی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہاں سے آگ ابل رہی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم ایک تنور کے مانند ہے، اس میں آگ بھڑکتی ہے تو شعلہ لوگوں کو اوپر اٹھا لے جاتا ہے، منہ سے اوپر اٹھا لے جاتا ہے، اور جتنی اوپر بھی اٹھائے جائیں گے، جتنی اوپر تک وہ اٹھتے جائیں گے وہیں سے وہ گریں گے۔ منافق نیچے ہوگا، منافق کو وہاں عذاب ہو رہا ہے جہاں سے آگ ابل رہی ہے، جب یہ لوگ اوپر سے گریں گے تو انہی منافقوں کے اوپر گریں گے، ڈبل عذاب۔ اتنا سخت عذاب اللہ رب العالمین منافقوں کو دے گا۔ تو میرے بھائیو، نفاق سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، نفاق سے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے امانت کو نہ ادا کرنا، امانت کو نہ ادا کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امانت کو نہ ادا کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جاءہ اعرابی، ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، فقال متی الساعہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرما رہے تھے آپ وہ گفتگو کرتے رہے۔ فقال بعض القوم، تو بعض صحابہ نے کہا، سمع ما قال فکرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات تو سن لی ہے لیکن آپ نے اس کا جواب دینا ناپسند کیا، آپ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وقال بعضهم،
بعض صحابہ نے کہا بل لم یسمع، اللہ کے نبی نے اس کا سوال ہی نہیں سنا، اسی وجہ سے آپ نے جواب نہیں دیا۔ حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی گفتگو مکمل کر لی، ختم کر لی، تو آپ نے بیان فرمایا این السائل عن الساعہ، قیامت کے بارے میں جو پوچھنے والا پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ قال ہا انا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں، امانتوں کی پاسداری نہ ہو، اس کے حق کو نہ ادا کر رہے ہوں لوگ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے بھائیوں، ہر چیز میں ہمیں امانت دیکھنی چاہیے۔ ہم نے 8 گھنٹے کا جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ امانت ہے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ امانت کے حق کو ادا کر رہے ہیں، اور اگر اتنی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہیں، ہماری بیویاں ہمارے پاس امانت ہیں، ہمارا اپنا جسم ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی طریقے سے ملکی پیمانے پر آ جائیں تو حکمرانوں کے پاس امانت ہے۔ اگر حکومتی معاملات ادھر ادھر لیک ہو رہے ہیں حاکم کی اجازت کے بغیر، اور ان چیزوں کی صحیح ادائیگی نہیں ہو رہی ہے جیسا اس کا حکم ہے، تو امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت خیز منظر اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے، جب لوگوں کے اوپر میزائلیں گر رہی ہوں اور آدمی کو کوئی جائے پناہ نہ ملے۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، جب یہ میزائلیں گرتی ہیں تو زمین ہلتی ہے یا نہیں ہلتی ہے؟ گھر ہلتا ہے یا نہیں ہلتا ہے؟ کھڑکیاں اور چھت ٹوٹ کر گرتے ہیں یا نہیں گرتے ہیں؟ آدمی کس حالت میں ہے کوئی نہیں پتا ہے، کہاں گرے گا یہ بھی نہیں معلوم۔ اس سے بڑا قیامت خیز منظر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا اس وقت کا منظر بہت بھیانک ہوگا، اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف اضاعتها، اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے نبی اس کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بیان فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکمرانی نااہلوں کے ہاتھوں میں دے دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حکومتی معاملات نااہلوں کے ہاتھ میں دے دی جائیں، آپ نے جو گھر چھوڑا ہے اور آپ یہاں موجود ہیں، نااہل کے پاس چھوڑ کر کے آئیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اپنے بال بچوں کو ایسے کے پاس چھوڑ کر کے آئے ہیں جو ان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کے مفہوم کو وسیع طور پر لیجئے، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، امانتوں کی پاسداری کرو، امانتوں کی حفاظت کرو۔ جو امانت کی حفاظت ہے وہ بہت زیادہ ہے، متنوع ہیں، جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس حکم کی پاسداری کرنا ہمارے پاس امانت ہے، چاہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہو، ہمارے عقیدے سے ہو، ہمارے ایمان سے ہو، ہمارے اعمال سے ہو، ہمارے اخلاق سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ عبادات میں امانت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں پورے اخلاص کے ساتھ، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیان فرما گئے ہیں اسی کے مطابق کریں۔ ہم طہارت اختیار کریں، طہارت لیں تو اسی طریقے سے طہارت لیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے ہیں۔ ہم وضو کریں تو اس طریقے سے وضو کریں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے وضو نہیں کرتے، جلد بازی کرتے ہیں کہ انگلیاں بھیگتی نہیں ہیں اوپر تک، ایڑیاں بھیگتی نہیں ہیں پیچھے سے وضو کرتے ہوئے، تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس طریقے سے عمل نہیں کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے بیان فرمایا تھا جن کی ایڑیاں نہیں بھیگی تھیں، ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں نہیں بھیگی ہیں ان کے لیے آگ کا ویل ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو وہ چکھیں گے، جہنم کی آگ انہیں پہنچ کر کے رہے گی۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہمارے پاس امانت ہیں، جو شخص اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں ادا کرتا ہے وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کے اموال ہماری گردن میں لٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ہمارا روزہ ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم اس طریقے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ہم روزے میں خیانت کر رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ حج ہمارے پاس امانت ہے، پیسہ موجود ہے، صحت موجود ہے، نہیں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے ہمارا انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، صحت دی تھی، حج کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اللہ پوچھے گا ضرور۔ تو اللہ رب العالمین کا جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو ہر حال میں جو ہمارے پاس امانت ہے اس کی ادائیگی واجب ہے، ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہم سے مشورہ لیتا ہے تو اس کو صحیح مشورہ دینا بھی ہمارے لیے امانت ہے۔ اگر کوئی ہم سے نصیحت طلب کر رہا ہے تو اس کو اچھی نصیحت کرنا امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، وہ اس کو امین ہونا چاہیے، اس کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جس انسان نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور اس کو معلوم تھا کہ بھلائی دوسرے میں ہے لیکن اس کو غلط مشورہ دے رہا ہے، اس کی نیت چاہے جو بھی ہو، اس کو برباد کرنا مقصود ہو، اس کو تباہ کرنا مقصود ہو، اس کو آزمائش میں ڈالنا مقصود ہو، اس کو پھنسانا مقصود ہو، جو بھی نیت ہو، اگر انسان سے مشورہ لیا جاتا ہے اور وہ مشورہ غلط دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو میں نے مشورہ دیا ہے وہ غلط ہے، اچھائی دوسرے میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فقد خان ہے، تو اس نے اس آدمی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ روایت حسن ہے۔ میرے بھائیو، مشورہ دینا بھی امانت ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط بتاتے ہیں، فتوے میں آ جائیے، ہر انسان فتوے دے رہا ہے، چاہے اس کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، جو زبان میں آیا فتویٰ دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو دین ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ دینی معاملات میں سوال کرنا اور سوال کا صحیح جواب دینا امانت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے پیسوں کے عوض اپنے دین کو بیچ رکھا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں، وہ غلط فتوے دے رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین بڑھاپے میں اولاد کے پاس امانت ہیں۔ والدین بوڑھے ہو جائیں، کبر سنی کی عمر کو پہنچ جائیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ چلنے کی سکت ہے، اولاد کے پاس وہ امانت ہیں، اسی طریقے سے امانت ہیں جس طریقے سے ان والدین نے چھوٹے بچوں کی پرورش کی تھی، اسی طریقے سے امانت ہے۔ اگر اولاد نے بڑھاپے میں والدین کی اسی طریقے سے خدمت نہیں کی جس طریقے سے والدین نے ان کو بچپن میں خدمت کی تھی، میرے بھائیو، اولاد نے والدین کے ساتھ خیانت کی ہے، اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ان سے کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کوئی چیز بول دے جاتے ہیں، زبان سے کوئی غلط لفظ استعمال کر جاتے ہیں، اف تک نہیں کہنا ہے۔ یہاں آج مسلمانوں کا معاملہ یہ، اف تو دور کی بات ہے، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں
کہ جن کو سنتے ہوئے آدمی کو حیا آتی ہے، اور کچھ تو ایسے نالائق بدبخت اولاد موجود ہیں جو اپنے والدین کو اولڈ گھروں میں چھوڑ آتے ہیں، پھر ان کو پوچھنے بھی نہیں جاتے ہیں تم وہاں مر رہے ہو، جی رہے ہو، تم کو کوئی اچھائی لاحق ہو رہی ہے، برائی لاحق ہو رہی ہے، خوشی لاحق ہو رہی ہے، غم لاحق ہو رہا ہے، پوچھنے بھی نہیں جاتے۔ میرے بھائیو، اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ جس طریقے سے بڑھاپے میں والدین اولاد کے پاس امانت ہیں، اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہیں۔ ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، ان کو صحیح اتجاہ دکھانا، ان کی صحیح پرورش کرنا، ان کو یہ بتا دینا کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کون سی چیز تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کون سی چیز تمہیں اچھائی تک لے جائے گی، یہ ساری باتیں بتا دینا امانت ہیں۔ اپنی اولادوں کے ساتھ اس طریقے سے اگر ہم پیش آتے ہیں تو ہم نے ان کے حق کو ادا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ موبائل کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو کیئر نہ کریں اور صحیح تربیت اپنے اولاد کو کی نہ کریں تو ان کا ایمان بک جائے گا، بچپن ہی میں وہ مرتد ہو جائے گا، بڑا ہو کر تو آپ کی سنے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تربیت موبائل سے لی ہے، نیٹ سے لی ہے۔ تو تربیت کرنا اولادوں کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو بندہ اللہ رب العالمین نے اس کی رعیت میں جن لوگوں کو بھی دیا ہو، اولاد ہوں یا ان کے ماتحت خادم ہوں، جن کی بھی یہ پرورش کر رہا ہے، یموت یوم یموت، جب اس کا انتقال ہوگا، وہ غاش لرعیتہ، وہ اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ یہ دھوکے بازی کرتا رہا ہے، ان کو دھوکہ دیتا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس بندے پر جنت حرام کر رکھی ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ملک چلانے والے لوگ ہیں، اس ملک کے رہنے والے جتنے بھی باشندے ہیں وہ اس کی رعیت ہیں۔ اگر کسی مسلمان کا ناحق خون بنتا ہے، ناحق خون بہتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا فلاں بندوں کا ناحق خون بہا، تیری حکمرانی میں فلاں فلاں بندوں کا ناحق خون بہا، ان کی عزت لوٹی گئی، ان کی عزت پامال کی گئی، ان کا مال لوٹا گیا، ان کا گھر برباد کیا گیا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر رکھی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ میرے بھائیو سخت ترین حدیث ہے۔ ہمارا نفس جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جس کی خوبصورتی پر ہم فخر کرتے ہیں، جس کی قوت پر ہم فخر کرتے ہیں، جس کے فہم و فراست پر ہم فخر کرتے ہیں، اگر اپنے اوپر فخر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے آپ کو مارنے سے، قتل کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امانت ہے ہمارے اپنے پاس، ہم اپنے آپ کو نہیں مار سکتے، اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے، وہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتے ہیں جان بوجھ کر کے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سے میری جان جا سکتی ہے۔ جو سم ہوتا ہے، جو زہر ہوتا ہے، ہم نہیں پی سکتے ہیں جان بوجھ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم مارے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے رکھا ہے اپنے آپ کو نہ مارو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں من قتل نفسہ بشیء عذب به فی نار جہنم، جس نے اپنے آپ کا قتل کیا، اپنے آپ کو مارا، چاہے چھرا مارا ہو، تلوار ماری ہو، کلاشنکوف ماری ہو، پستول سے اپنے آپ کو قتل کیا ہو، چاہے پانی میں ڈبو کر اپنے آپ کو مارا ہو،
چاہے چھلانگ لگا دی ہو، چاہے حرم کے اندر ہی کیوں نہ چھلانگ لگائی ہو، اگر وہ مر جاتا ہے اللہ رب العالمین جہنم میں اسی طریقے سے اس کو عذاب دے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، امانت کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ طلبگار ہوتے ہیں، مجھے فلاں کرسی مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، بس میرے قلم سے، میری سائن سے دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ اس کے طلبگار ہیں۔ میرے بھائیو، یہ امانت ہے۔ قلم کا چلا دینا کہ میرے قلم چلانے سے یہ ہو جائے گا، یہ امانت ہے۔ اس کا صحیح استعمال اگر نہیں کیا ہے تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی، اے اللہ کے نبی مجھے کہیں کا حاکم کیوں نہیں بنا دیتے، مجھے وہ قلم دان کیوں نہیں سونپ دیتے کہ قلم چلانے کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو جائے گی، مجھے کوئی عہدہ کیوں نہیں دے دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فضرب بیدہ علی منکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے موڈھے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر انک ضعیف، تم کمزور آدمی ہو، ضعیف آدمی ہو، وانہا امانہ، یہ جو قلمدان ہے یہ امانت ہے، وانہا یوم القیامت خزی وندامہ، قیامت کے دن اگر اس کے حق کو نہیں ادا کیا تو رسوائی ہوگی، ندامت ہوگی، الا من اخذها بحقها، مگر اس کو ندامت نہیں ہوگی جس نے اس کے حق کو ادا کیا، وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اس قلمدان سے صحیح حق جس نے ادا کیا ہے اس کو رسوائی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ امانت ہیں، لوگوں کو یہ امانتیں نہیں بتائی گئی ہیں، اس وجہ سے قلمدان غلط جگہوں پر پہنچ رہا ہے اور اس قلمدان سے غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے مسلمان مرتے ہیں، مرتے رہیں، ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں، تباہ ہوتے رہیں، کسی کی جائیداد ضبط ہوتی ہے، ہوتی رہے، کسی کی عزت پامال ہوتی ہے، ہوتی رہے، اسی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیو، کیا ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے کسی کے اموال کی حفاظت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی مدح سرائی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، الخازن المسلم الامین الذی ینفذ، وہ مسلمان اور امین خازن جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے، ملک کا خزانہ ہوتا ہے، چاہے ملک کا خزانہ ہو چاہے شرکات کا، جس کے پاس خزانہ موجود ہوتا ہے، پیسے موجود ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ادا کرتا ہے جیسا اس کو حکم دیا گیا، کاملا موفرا طیبا بہ نفس، اسی طریقے سے بیت المال سے خرچ کرتا ہے جیسا اس کو حکم دیا گیا ہے، طیبا بہا نفس، خوش دلی کے ساتھ، جیسا حکم دیا گیا ویسے ہی وہ تنفیذ کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا احد المتصدقین، یہ صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے، اس نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا ہے، بیت المال ہے، اوپر سے آرڈر آیا، حکم دیا فلاں کو اتنا دے دو، خوش دلی کے ساتھ وہ دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا گویا کہ اس نے بھی صدقہ دی، صدقہ دینے والوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ امانت ہے، یہ، اور امانت کو صحیح انداز سے اگر ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازتا، اجر سے ہم محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کہا تھا لَأُبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حق امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار شخص کو بھیجوں گا جو امانت کے حق کو ادا کرے گا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کے پاس بھیجا تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین ہذہ الامہ کہا گیا، اس امت کا امین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امین کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ تو یہ جو حکومت کی چیزیں ہیں یہ امانت ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے پر آپ غور کریں، جب وہ قید سے چھوٹ کر کے آئے تھے تو انہوں نے جو مصر کا حاکم تھا اس سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو زمین کی پیداوار جو عہدہ قلمدان ہے وہ مجھے سونپ دیجئے، میں اس کی حفاظت کروں گا، امین بھی ہوں، میں اسی طریقے سے ادا کروں گا جس طریقے سے ادائیگی کا حق ہے۔ جیسے خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی تھی اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ غلہ جات جمع کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے گھر بنوائے، کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا بالیاں ڈنٹھلوں کے ساتھ محفوظ کی جائیں، اسی طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا، اسی طریقے سے گھر بنایا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا تھا۔ اور جب قحط سالی ہوئی ہے تو انہی کو استعمال کیا گیا، انہوں نے اپنی جیب نہیں بھری، اسی وجہ سے کہا تھا کہ میں حفاظت بھی کروں گا، امین بھی ہوں، اور انہوں نے طلب کیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو کوئی قلمدان امانت کے ساتھ سنبھال سکتا ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کہ میں اس کے حق کو ادا کروں گا، اور اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اگر حق کو نہیں ادا کر سکا اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی عذاب کا کوڑا برسائے گا ہی برسائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا بھی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے خواتین کے ریوڑوں کو پانی پلایا تھا تو ان میں سے ایک بہن آئی تھی اور اپنے والد سے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو آپ نے اجرت پر رکھا ہوا ہے وہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ وہ طاقتور بھی ہے، کیونکہ ان کی طاقت دیکھی تھی، کس طریقے سے ڈھکن جو کنویں کا بڑا پتھر ہوتا ہے کس طریقے سے انہوں نے ہٹایا تھا، ان کی طاقت دیکھی تھی، امانت بھی دیکھی تھی۔ کیونکہ جب یہ دونوں خواتین آخر میں گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب دیکھا نہیں تھا، وہ عورت سمجھ گئی یہ امانت دار آدمی ہے۔ آج کوئی لڑکی یا کوئی خاتون جوان حسین مل جائے ہمیں راستے میں تنہا، تو شیطان نہ جانے ہم سے کیا کروا ڈالے گا۔ آج کیا کیا ہو رہا ہے، ہم سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، امانت دار ہمیں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں امانت دار۔ یہ دین ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں کے پاس سال آئیں گے جو دھوکے والے ہوں گے، یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا انسان ہوگا اس کو سچا سمجھا جانے لگے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جانے لگے گا، ویؤتمن فیہ الخائن، جو خیانت دار ہوگا اس کو امانت دار سمجھا جانے لگے گا، ویخون فیہ الامین، اور امین کو جو امانت دار ہوگا اس کو خائن سمجھا جانے لگے گا، وینطق فیہ الرویبضہ، اور حکومتی معاملات میں رویبضہ کلام کریں گے۔ قیل ومن رویبضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا رویبضہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، یہ نا سمجھ آدمی جو حکومتی معاملات میں گفتگو کرے گا، ایسا آدمی جس سے خود کا گھر صحیح انداز سے نہ چلتا ہو، یہ ملک صحیح کیسے چلے گا، دنیا کا نظام کیسے چلے گا، یہ اس پر بات کرے گا۔ ایسے انسان ایسے امور میں بات کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یہ معاملہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے بچنا چاہیے اللہ کے بندو، ہمیں امانت کی ادائیگی کرنا چاہیے اسی طریقے سے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اگر ہم امانت کے حق کو ادا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر سے نوازے جائیں گے، اور اگر ہم امانت کے حق کو نہیں ادا کرتے، یہ جان لیجئے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔
اللہ کی پکڑ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔